السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک دلچسپ اور تجسس سے بھرپور کہانی سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ خالد اور ساجد دو بھائی تھے۔ خالد کی عمر 16 سال اور ساجد کی عمر 14 سال تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ اگرچہ ان کا باپ خود تو پڑھا لکھا نہ تھا، مگر زمانے کو دیکھتے ہوئے پڑھائی لکھائی کی اہمیت سے بخوبی واقف ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی بھی نہایت سمجھدار عورت تھی۔ وہ بھی تعلیم کو بہت ضروری سمجھتی تھی۔ اسے بچپن میں خود بھی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، مگر حالات کی وجہ سے وہ پرائمری پاس کر کے گھر میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ دونوں نے صلاح مشورے کے بعد اپنے دونوں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کی خالہ کے پاس بھیج دیا تھا، جو اپنے شوہر اور دو بچوں کے ساتھ ایک قریبی شہر میں رہتی تھی۔ خالد اور ساجد اپنی خالہ کے بچوں عارف اور طارق سے گھل مل گئے تھے۔ یہ چاروں بچے دل لگا کر پڑھتے تھے اور فارغ اوقات میں کھیل کود کے ساتھ ساتھ اچھی اچھی کتابیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ کتابیں پڑھنے کی وجہ سے ان کی معلومات میں بہت اضافہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت سمجھدار ہو گئے تھے۔ ان کے سالانہ امتحانات ختم ہونے کے بعد نتیجہ آنے تک سب بچوں کو چھٹی دے دی گئی تھی۔ خالد 9ویں اور ساجد 8ویں جماعت میں تھا۔ اسکول بند ہوئے تو دونوں بھائی اپنے خالو اور خالہ سے اجازت لے کر بس میں بیٹھ کر اپنے گاؤں آ گئے۔ ان کے جانے کا سن کر عارف اور طارق اداس ہو گئے تھے۔ انہوں نے خالد اور ساجد کو تاکید کی کہ وہ جلد سے جلد واپس آنے کی کوشش کریں۔ انہیں جلد واپس آنے کا یقین دلا کر خالد اور ساجد گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ دونوں بھائی گھر پہنچے تو انہیں دیکھ کر ان کے ماں باپ بہت خوش ہوئے۔ رات کو باتوں ہی باتوں میں ان کی ماں نے انہیں بتایا کہ گاؤں میں سخت خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جب گاؤں کے کسی رہائشی کا ایک آدھ مویشی غائب نہ ہو جاتا ہو، اور جس جگہ سے جانور غائب ہوتا ہے وہاں زمین پر بڑے بڑے پنجوں کے نشانات بھی ہوتے ہیں۔ ان نشانات کو دیکھ کر ایک کھوجی نے بتایا کہ یہ شیر کے پنجوں کے نشانات ہیں، اور اس اطلاع سے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا، کیونکہ گاؤں سے کچھ دور ایک جنگل ہے۔ اس میں چھوٹے بڑے بہت سے جانور رہتے ہیں، مگر کسی نے یہ نہیں سنا تھا کہ ان میں شیر بھی ہے۔ اب شیر کے خوف سے گاؤں کے لکڑہاروں نے بھی جنگل میں جانا چھوڑ دیا ہے اور دوسرے کام کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ ماں سے یہ ساری باتیں سن کر دونوں بھائیوں کو بہت افسوس ہوا، کیونکہ گاؤں کے لوگ بے حد غریب تھے اور اکثر کا تو گزر بسر ہی مویشیوں پر ہوتا تھا۔ وہ دونوں بھائی نہایت ذہین اور بہادر تھے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ گاؤں والوں کی مدد کریں گے اور کسی ترکیب سے شیر سے ان کو نجات دلائیں گے۔ گاؤں آنے کے اگلے روز وہ صبح کے وقت اپنے گھر کی چھت پر چڑھے ہوئے تھے کہ ان کے کانوں میں محلے کے ایک گھر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں خالہ جنت کے گھر سے آ رہی تھیں۔ ان کی ماں جلدی سے گھر سے نکل کر خالہ جنت کے گھر کی طرف چلی گئی، اور خالد اور ساجد بھی ماں کے پیچھے لپکے۔ خالہ جنت کے گھر پہنچ کر پتہ چلا کہ رات ان کے گھر میں بھی شیر آ گیا تھا، اور ان کی 2 بکریوں میں سے ایک بکری کو لے کر چلتا بنا۔ دونوں بھائیوں نے اس جگہ کا معائنہ کیا۔ خالہ جنت اپنی بکریوں کو صحن میں بنے ایک چھپر کے نیچے باندھتی تھی۔ صحن کی دیواریں بہت نیچی تھیں۔ ان کا شوہر تو تھا نہیں، اس لیے ان کا گزارا بکریوں کا دودھ اور مرغیوں کے انڈے بیچ کر ہوتا تھا۔ صحن میں چھوٹے بڑے کئی ڈربے دونوں بھائیوں کو نظر آئے، جن میں بند مرغیاں کڑکڑا رہی تھیں، اور زمین میں ایک جگہ لوہے کا کونٹھا تھا جس سے بندھی ایک ٹوٹی ہوئی پتلی سی رسی زمین پر پڑی تھی۔ وہیں ایک دوسری بکری کھڑی جگالی کر رہی تھی۔ آس پاس کی زمین کچی اور گیلی تھی، اور اس پر جگہ جگہ شیر کے پنجوں کے نشانات نظر آ رہے تھے، جو لمبائی میں 8-9 انچ کے تھے۔ پھر دونوں بھائیوں نے وہاں سے ہٹ کر صحن کے باقی حصے میں دیکھا۔ باہر کے دروازے والی دیوار کے قریب بھی انہیں شیر کے پنجوں کے نشانات نظر آئے، تو دونوں بھائی غور سے ان پنجوں کا جائزہ لینے لگے۔ ان کی ماں نے انہیں وہاں دیکھا تو وہ جلدی سے ان کے قریب آئی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو گھر چلو،
ایسا نہ ہو کہ شیر پھر سے آ جائے۔ اپنی ماں کی سادہ لوہی پر دونوں بھائی مسکرانے لگے اور ماں کے پیچھے پیچھے گھر آ گئے، جبکہ محلے والے خالہ جنت کو دلاسے اور تسلیاں دے رہے تھے۔ وہ دونوں بھائی گھر آ کر پھر چھت پر چڑھ گئے۔ وہ اسی واقعے کے متعلق باتیں کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے گلی میں ایک ٹیکسی داخل ہوتے دیکھی۔ ٹیکسی ایک گھر کے سامنے رکی۔ یہ شیر جان کا گھر تھا۔ شیر جان کو وہ دونوں بھائی بچپن سے جانتے تھے۔ وہ اسی گاؤں کا رہنے والا اور بہت غریب تھا، اور ان بھائیوں کی معلومات کے مطابق 2-3 سال سے گاؤں کے لوہار کے پاس کام کر رہا تھا۔ شروع میں تو اس کے مالک نے اسے لوہے کو ٹھونکنے پیٹنے کے کام پر لگایا۔ پھر جب اس کا ہاتھ کچھ چل نکلا تو اسے دستی دھنکنی پر بٹھا دیا، اور پھر وہ لوہا، پیتل اور دوسری دھاتوں کو پگھلا کر انہیں پکی مٹی سے بنے سانچوں میں ڈال کر مختلف چیزیں بنانے لگا۔ بہت جلد وہ اپنے اس کام میں ماہر ہو گیا تھا۔ ان بھائیوں کو اس کے بارے میں فی الحال یہی معلوم تھا۔ ابھی وہ اس کے بارے میں آپس میں کوئی بات کرنے ہی لگے تھے کہ ٹیکسی کا دروازہ کھلا اور شیر جان اس میں سے اترا۔ اب جو اچانک انہوں نے شیر جان کے یہ ٹھاٹ باٹ دیکھے کہ جسم پر قیمتی کپڑے ہیں، پاؤں میں نفیس جوتے ہیں اور وہ ٹیکسی سے اترا ہے، تو انہیں بہت حیرت ہوئی۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ اپنے گھر کی جانب بڑھا۔ خالد نے دیکھا کہ خالہ جنت کے گھر سے شور شرابہ سن کر شیر جان کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس بات نے اسے چونکا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ساجد سے کہا، ساجد، یہ جو اچانک جنگل سے نکل کر شیر آ گیا ہے اور گاؤں کے لوگوں کے مویشی لے جا رہا ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو خالد کی بات سن کر ساجد نے مسکرا کر کہا، مجھے تو یہ ایک ٹانگ کا شیر لگتا ہے، کیونکہ میں نے شیر کے پنجوں کو غور سے دیکھا تھا۔ سارے نشانات ایک ہی پنجے کے تھے، 4 پنجوں کے نہیں۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ خون کا ایک قطرہ بھی وہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شیر بکری کو منہ میں دبا کر نہیں، گود میں اٹھا کر لے جاتا ہے۔ ساجد کی بات سن کر خالد نے اپنے بھائی کو تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ تم ذہانت میں اپنے بھائی پر گئے ہو۔ تو ساجد نے ہنس کر کہا، لوگ کہتے ہیں تو کہنے دو، ضروری تو نہیں کہ ان کی ہر بات ہی ٹھیک ہو۔ تو خالد اس کی بات سن کر جھیم گیا، اس لیے اس کی بات سنی انسنی کر کے بولا، ان وارداتوں سے گاؤں کے غریب لوگ کافی پریشان ہیں، بس اب اس ایک ٹانگ کے شیر کو پکڑنا ہی ہوگا۔ میرا تو خیال ہے کہ ان وارداتوں کے پیچھے جس کا بھی ہاتھ ہے وہ جلد ہی پکڑا جائے گا، یا یوں کہہ لو کہ ہم اسے جلد ہی پکڑ لیں گے۔ اچھا، تم نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ خالہ جنت کے گھر سے شور کی آواز سن کر شیر جان مسکرا رہا تھا؟ اس بات پر تو میں نے غور نہیں کیا تھا، لیکن یوں کسی کی مصیبت پر خوش ہونا اچھی بات تو نہیں، ساجد نے کہا۔ تو خالد خاموشی سے کچھ سوچنے لگا۔ ان دونوں کو شیر جان پر شبہ ہو چلا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی نگرانی کا فیصلہ کر لیا۔ ان کی چھت پر سے محلے کے تمام گھر بآسانی نظر آتے تھے، اس لیے وہ دونوں بھائی وقفے وقفے سے چھت پر چڑھ کر محلے کا جائزہ لینے لگے۔ اس دوران انہوں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ دوپہر کو شیر جان سے ملنے کے لیے ایک ایسا شخص بھی آیا جو چال ڈھال اور حلیے سے کوئی شریف آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں، لال لال آنکھیں اور موٹا سا پیٹ تھا۔ خالد اور ساجد کو چونکہ شیر جان پر شبہ ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے اس سلسلے میں تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کو وہ لوگ اس لوہار کے پاس پہنچے جس کے پاس شیر جان کام کرتا تھا۔ ایک ہی گاؤں میں رہنے کی وجہ سے لوہار ان دونوں بھائیوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ان سے بڑے اچھے طریقے سے ملا۔ جب انہوں نے شیر جان کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ کئی دن ہوئے شیر جان وہاں سے نوکری چھوڑ کر جا چکا ہے، اور اب اسے کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ پھر کچھ دیر مزید بیٹھ کر وہ وہاں سے اٹھ کر گھر چلے آئے۔ گھر پہنچ کر ساجد نے کہا، اگر وہ نوکری چھوڑ کر جا چکا ہے تو پھر اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں اس بات کا بھی کھوج لگانا ہوگا۔ رات ہوئی تو دونوں بھائی پھر چھت پر چڑھ گئے۔
ان کی ماں پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ شیر چھت پر چڑھ کر اس کے بیٹوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ دونوں بھائیوں نے ماں کو اطمینان دلایا کہ چھت بہت اونچی ہے اور اس تک جانے والا دروازہ بھی بند رہتا ہے، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں، آپ اطمینان سے جا کر سو جائیں۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ خالد اور ساجد کی نظریں شیر جان کے گھر پر لگی ہوئی تھیں کہ اچانک وہ دونوں سنبھل کر بیٹھ گئے، کیونکہ اس کے گھر کا دروازہ دھیرے سے کھلا تھا۔ چاندنی چٹکی ہوئی تھی، اس لیے ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ شیر جان نے تھوڑا سا سر نکال کر باہر گلی میں جھانکا۔ گلی سنسان پڑی ہوئی تھی۔ وہ باہر نکلا۔ باہر نکل کر اس نے دروازہ بند کر دیا، مگر اس کی کنڈی نہیں لگائی۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک تھیلا بھی نظر آ رہا تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ ایک دیوار کی اوٹ سے وہی شخص نکلا جو آج دوپہر اس سے ملنے آیا تھا۔ یہ دیکھ کر خالد اور ساجد جلدی سے نیچے اترے۔ انہوں نے نہایت خاموشی سے باہر کے دروازے کی کنڈی کھولی اور دیواروں سے لگے لگے ان دونوں کے پیچھے چل پڑے۔ چاند کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اس لیے ان دونوں کا تعاقب کرنے میں انہیں بہت احتیاط سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ گلی سے نکل کر وہ ایک میدان میں آ گئے۔ اس میدان میں بہت سی جھاڑیاں تھیں، جن کی وجہ سے خالد اور ساجد کو کافی آسانی ہو گئی، کیونکہ اگر شیر جان اور اس کا ساتھی گھوم کر پیچھے دیکھ بھی لیتے تو وہ زمین پر بیٹھ کر خود کو ان کی نظروں سے بچا سکتے تھے۔ میدان ختم ہوا تو اس کے بعد کچے پکے گھروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ آگے جانے کے بعد وہ دونوں ایک گھر کے سامنے رکے، جس کے صحن کی دیواریں کافی چھوٹی چھوٹی تھیں۔ وہ دونوں دیوار کو عبور کر کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس گھر کا دروازہ کھلا اور اس میں سے شیر جان کا ساتھی ایک بکری کے ساتھ باہر نکلا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ شیر جان نے اپنے ساتھی کو رخصت کیا اور پھر دوبارہ گھر میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے اندر سے دروازے کی کنڈی لگائی اور دیوار پھلانگ کر باہر آنے ہی والا تھا کہ دیوار پر رکھی ایک اینٹ اس کا ہاتھ لگنے سے زمین پر گر پڑی اور دھب کی ایک تیز آواز گونجی۔ اس آواز کو سنتے ہی گھر میں سے کسی نے چلا کر پوچھا، کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی گھر کا اندرونی دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ چاندنی رات میں صحن میں موجود شیر جان کا ہیولا اسے نظر آ گیا تھا، اس لیے وہ چور چور کا شور مچا کر اس کی طرف لپکا۔ اس صورتحال سے شیر جان گھبرا گیا۔ وہ جلدی سے دیوار پر چڑھا اور باہر کود گیا۔ اسی دوران اس کے ہاتھ میں موجود تھیلا چھوٹ کر زمین پر گر پڑا تھا۔ اسے اس بات کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اسے اٹھاتا۔ وہ تیز رفتار سے ایک جانب بھاگتا چلا گیا۔ گھر سے نکلنے والا آدمی بھی شور مچاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ خالد اور ساجد نے بھی تھیلا زمین پر گرتے دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ شور شرابہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلتے، ساجد بجلی کی سی تیزی سے بھاگتا ہوا گیا اور تھیلا اٹھا کر دوبارہ خالد کے پاس آیا اور بولا، بھاگو، ایسا نہ ہو کہ ہم ہی دھر لیے جائیں۔ اتنی دیر میں شور شرابہ سن کر آس پاس کے لوگ بھی باہر نکل آئے تھے۔ وہ دونوں جھاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے بھاگنے لگے اور تھوڑی ہی دیر میں بہت دور نکل آئے۔ ان کا رخ گاؤں کے پولیس اسٹیشن کی جانب تھا۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر صرف ایک کمرہ روشن نظر آ رہا تھا۔ اس کمرے میں ایک سب انسپکٹر اونگتا ہوا نظر آیا۔ اس کے سامنے بینچ پر ایک سپاہی پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ ان کے قدموں کی آہٹ سن کر سب انسپکٹر نے آنکھیں کھول دیں اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ انہیں پہچانتا تھا۔ خالد نے کہا، جناب انسپکٹر صاحب، ہم آپ کو زحمت دینے آئے ہیں۔ ہم نے اس شیر کا پتہ چلا لیا ہے جو گاؤں والوں کے مویشی لے جاتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اسے پکڑ لیں۔ شیر کا نام سن کر سب انسپکٹر کی سیٹی گم ہو گئی۔ وہ کرسی پر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں شیر کو کیسے پکڑوں گا؟ میں نے اپنے افسروں سے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی تجربہ کار شکاری کو بھیجیں تاکہ وہ شیر کو مار سکے۔ میں نے آج ہی چٹھی لکھی ہے۔ اس چٹھی میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ گاؤں والے بیچارے بہت پریشان اور خوفزدہ ہیں
اور شیر کے ڈر سے شام ہوتے ہی گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پولیس انسپکٹر کی بات سن کر خالد مسکرانے لگا۔ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکالی اور اسے سب انسپکٹر کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ سب انسپکٹر نے اس پر ایک حیرت زدہ نگاہ ڈالی اور بولا، شکل سے تو یہ کسی جانور کا پنجہ لگ رہا ہے، مگر بنایا گیا ہے کسی دھات سے۔ انسپکٹر کی بات سن کر ساجد نے کہا، بس اب آپ تھوڑی سی زحمت کیجیے اور ہمارے ساتھ چلیے۔ گاؤں کے مویشی چرانے والے مجرموں کا سراغ ہم نے لگا لیا ہے۔ مویشیوں کو شیر نہیں، یہ لوگ چرا کر لے جاتے ہیں اور زمین پر اس دھاتی پنجے سے نشانات لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ انہیں شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ پھر اس نے مختصر الفاظ میں شیر جان اور اس کے ساتھی کے بارے میں بھی انسپکٹر کو بتا دیا۔ اس کی بات سن کر سب انسپکٹر جلدی سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، ان لوگوں کا تو بڑا انوکھا منصوبہ تھا، جس سے ان لوگوں نے گاؤں والوں کو بیوقوف بنائے رکھا۔ اگر یہ مجرم پکڑے گئے تو بہت اچھا ہوگا۔ اس کارنامے کی بدولت میری رکی ہوئی ترقی بھی ہو جائے گی۔ تم دونوں تو بہت عقل مند اور بہادر ہو۔ تم نے میری ایک بہت بڑی مشکل حل کر دی ہے۔ میں تم دونوں کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، پولیس انسپکٹر نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے سوئے ہوئے سپاہی کو اٹھایا اور اسی عمارت میں موجود 3 دوسرے سپاہیوں کو لے کر خالد اور ساجد کے ساتھ چل پڑا۔ خالد اور ساجد کو یقین تھا کہ شیر جان اب تک اپنے گھر پہنچ گیا ہوگا، اس لیے وہ سب تیز تیز قدموں سے اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سب انسپکٹر کو خدشہ تھا کہ ان کی آمد کا سن کر شیر جان فرار ہونے کی کوشش کرے گا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ خاموشی سے 2 سپاہی دیوار پر چڑھ کر اس کے گھر میں داخل ہوں گے اور اسے قابو کر لیں گے۔ اس طرح شیر جان بڑی آسانی سے ان کے قابو میں آ گیا تھا۔ سب انسپکٹر نے شیر کے پنجے کا دھاتی سانچہ اسے دکھایا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ اسے ہتھکڑی لگا کر پولیس اسٹیشن کے لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ اس نے اپنے ساتھی کا پتہ بھی بتا دیا تھا، وہ برابر والے گاؤں کا رہائشی تھا۔ شیر جان جس مویشی کو چراتا تھا وہ اسے بیچ آتا تھا اور دونوں آدھے آدھے پیسے بانٹ لیتے تھے۔ اسی رات اسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں تفتیش کے دوران شیر جان نے اپنے جرم کی تفصیل بتائی۔ اس نے بتایا کہ ایک دفعہ اسے جنگل سے کسی شیر کا پنجہ ملا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ہو بہو اسی طرح کا ایک دھاتی پنجہ بنائے گا، پھر گاؤں کے لوگوں کے مویشی چرا کر اس جگہ پر اس پنجے سے نشانات بنا دیا کرے گا۔ شیر کے پنجوں کے نشانات زمین پر دیکھ کر سب یہی سمجھیں گے کہ ان کے جانور کو شیر لے گیا ہے۔ لوہار کا کام کرتے کرتے وہ اس فن میں کافی ماہر ہو گیا تھا۔ اس نے بڑی آسانی سے شیر کے پنجے کی دھاتی نقل بنا لی اور پھر گاؤں کے لوگوں کے مویشی چرانا شروع کر دیے۔ اس کا ساتھی جس کا نام سہراب تھا ان وارداتوں میں اس کے ساتھ ہوتا تھا اور وہی ان جانوروں کو منڈی میں لے جا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ اگلے روز خالد اور ساجد کے اس کارنامے کی دھوم پورے گاؤں میں مچ گئی تھی۔ سب انسپکٹر بہت اچھا آدمی تھا۔ اس نے پورے واقعے کی ایک رپورٹ بنا کر اپنے افسران بالا کو بھیج دی تھی۔ اس کے افسر بہت خوش ہوئے کیونکہ شیر کی ان وارداتوں کی شکایتیں ان تک بھی پہنچ رہی تھیں اور وہ بھی بہت پریشان تھے۔ انہوں نے یہ مسئلہ حل ہو جانے کے بعد سب انسپکٹر کے ترقی کے آرڈر بھی جاری کر دیے اور خالد اور ساجد کی عقل مندی اور بہادری کے صلے میں انہیں 10 ہزار روپے دینے کا بھی اعلان کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ جن لوگوں کے مویشی شیر جان اور سہراب نے چرائے تھے ان کی قیمت بھی ان کے مالکوں کو ادا کر دی جائے گی۔ جن سپاہیوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا تھا انہیں بھی 5-5 ہزار روپے اور تعارفی اسناد دینے کا اعلان کیا گیا۔ دونوں بھائی پورے گاؤں میں مشہور ہو گئے تھے۔ سارے گاؤں والے ان کے ماں باپ کو مبارکباد دینے ان کے گھر آ رہے تھے۔ بات تو حالانکہ بہت خوشی کی تھی مگر ان کی ماں فکر مند نظر آ رہی تھی۔ خالد کے پوچھنے پر وہ بولی، میرا دل ڈر رہا ہے،
जेल से छूट कर आने के बाद शेरजान और उसका साथी सोहराब तुम्हारे दुश्मन ना बन जाए। माँ की बात सुनकर खालिद ने सर झटक कर कहा, दुश्मन बनते हैं तो बन जाए। जो शख्स भी कोई जुर्म करता है, हम सब का ये फर्ज बनता है कि उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में कानून की मदद करें। अगर हम डर डर कर रहें तो जराइम पेशा लोग ज्यादा दलेरी से अपना काम करेंगे और मासूम लोगों का जीना दो भर कर देंगे। वैसे भी हम अकेले थोड़ी हैं, हमारे साथ हमारी पुलिस है, कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारे हैं। इसके अलावा हमारा मीडिया है जो ऐसे लोगों को बेनकाब करने में पीछे नहीं रहता। खालिद अपनी बात खत्म करके खामोश हुआ तो साजिद बोला, और अम्मी, अपने मुल्क को ऐसे अनासर से पाक करना एक बहुत अच्छा काम है। वो दोनों चालाक मुजरिम पकड़े जा चुके हैं और अब अपने किए की सजा भी भुगतेंगे। एक अच्छी बात यह भी हुई है कि जिन लोगों के मवेशी चोरी हो गए थे, उन सबको उनके मवेशियों के पैसे भी मिल जाएंगे। हमारे गांव के लोग बहुत खुश हैं। आप फिक्र नहीं, फख्र करें कि आपके दोनों बेटे कितने बहादुर हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि आप उन पैसों का क्या करेंगी जो हमें इनाम में मिले हैं? इनकी बातें सुनकर इनकी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, इन पैसों को मैं तुम दोनों के नाम से बैंक में जमा करवा दूंगी ताकि वो तुम्हारी आगे की पढ़ाई लिखाई में काम आए। ये कारनामा तुमने अपनी जहानत से अंजाम दिया है और पता है जहानत तालीम से ही आती है। ये कारनामा अंजाम देकर तुमने अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। माँ की बात सुनकर खालिद और साजिद के चेहरे खुशी से तमतमाने लगे थे। फिर साजिद ने कहा, बस अम्मी, आप दुआ करती रहें कि हम हमेशा अपने मुल्क के लिए और इसमें रहने वाले लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे काम अंजाम देते रहें। ये कहकर दोनों भाई मोहब्बत से अपनी माँ से लिपट गए। दोस्तों, आपको ये दिलचस्प कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।